انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں ایسے مضامین بھی آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہے جس میں مریضوں کا تجربہ شامل ہوتا ہے اور اس تجربے سے فیصلہ کرنے میں بہت بہتر طریقے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کس مرض کا کس طرح علاج کرنا چاہیے۔ جگر کا سرطان یعنی کہ لیور کینسر ایشیا میں اس کے مریض سب سے زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے ہم ایک مضمون آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ ٹھیک 8 سال پہلے وہ کم تن کو اپنی زندگی یا موت کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس 56 سالہ شخص میں جگر کے سرطان یعنی کہ لیور کینسر کی تشخیص ڈائگنوسس ہوئی تھی۔ اسے یہ فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بڑی سرجری کے مرحلے سے گزرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ نے بتایا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جگر کے کینسر میں مبتلا ہوں یعنی کہ لیور کینسر میں مبتلا ہوں۔ اس سے پہلے میری بیوی نے مجھے بھوک اڑ جانے کا نوٹس لینے کے بعد ڈاکٹر سے وقت لیا تھا جہاں یہ حیرت انگیز ڈائگنوسس تشخیص سامنے آئی۔ پھر بھی میں نے ڈاکٹر سے سودے بازی کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا مجھے 1 ماہ دے دیں، 2 ہفتے کی مہلت دے دیں۔ بہرکیف وہ کی سرجری کامیاب رہی، اگرچہ اس کے جگر کا ایک بڑا ٹکڑا الگ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ صحت مند نظر آ رہا تھا۔ ایشیا میں اسے بہرحال انتہائی خوش نصیب قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ پوری دنیا کے 3/4 مردوں اور 2/3 خواتین میں جگر کے کینسر کی تشخیص اس خطے میں ہوئی ہے، چونکہ اس مرض میں اموات کی شرح 93% ہے اور اسے خاص طور پر ایشیائی مرض کا درجہ حاصل ہے۔ اس بنا پر اس خطے کی انسانی زندگی اور معیشت پر اس کے گہرے اثرات دیکھے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جگر کے کینسر یعنی لیور کے کینسر میں مبتلا ہو کر ہر سال 7 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس طرح پوری دنیا میں مختلف اقسام کے کینسر سے ہونے والی اموات میں یہ تیسری سب سے عام وجہ ہے۔ پوری دنیا میں ہر سال کینسر کے جن نئے مریضوں کی تشخیص ہوتی ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ چین میں دریافت کیے جاتے ہیں، جبکہ امریکہ میں 4% سے بھی کم لیور کینسر کے نئے مریض سامنے آتے ہیں۔ جگر کے کینسر یعنی کہ سرطان کی سب سے اہم وجہ کثرت سے شراب نوشی اور ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وائرس سے انفیکشن ہے۔ یہ وائرسز ایک فرد سے دوسرے فرد کو جنسی تعلقات، انتقال خون، بلڈ ٹرانسفیوژن، آلودہ سوئیوں کو دوبارہ استعمال کرنے اور بچے کی پیدائش کے دوران منتقل ہوتے ہیں۔ اس مرض کے ساتھ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جن مریضوں میں جگر کے سرطان کی تشخیص ہوتی ہے ان میں سے 20% سے بھی کم مریض میں سرجری کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سنگاپور کے نیشنل کینسر سینٹر کے پروفیسر لنڈن ووئی کے مطابق جو مریض آپریشن کے مرحلے سے گزرتے ہیں ان میں بھی 5 میں سے 4 مریضوں میں سرجری کے 5 سال کے اندر یہ مرض دوبارہ ابھر آتا ہے۔ ماضی میں دوا سازی کی صنعت نے صرف وہ دوائیں تیار کرنے پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی جن کی مغربی ملکوں کی منافع بخش منڈیوں میں بہت زیادہ مانگ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جگر کے سرطان کے علاج بہت محدود تھا، لیکن جب ایشیائی مریض بھی دولت مند ہونے لگے اور چین اور سنگاپور جیسے ملکوں میں اقتصادی ترقی کے باعث
ان مریضوں کی قوت خرید بھی بڑھ گئی تو اب دوا ساز کمپنیوں نے ان کی ضرورتوں کے مطابق دوائیں تیار کرنے پر توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دوا ساز کمپنی فائزر نے اب ان بیماریوں کی دوائیں بنانے لگی ہیں جو ایشیا میں زیادہ عام ہیں۔ سنگاپور میں فائزر کے کلینیکل ریسرچ یونٹ کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر چونگ چولان نے بتایا کہ یہاں جو امراض عام ہیں ان میں سے سر، گردن، معدے اور جگر کے کینسر کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی، تپیدق یعنی ٹی بی اور ڈینگی فیور جیسی بیماریاں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ مغربی فارماسیوٹیکل کمپنیاں اب ایشیائی منڈیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ یہاں ان کا مقابلہ غیر روایتی طریقے علاج سے بھی ہے۔ ایشیائی باشندوں کی بڑی تعداد کچھ عرصے پہلے تک مغربی دواؤں پر دیسی طریقے علاج کو ترجیح دیا کرتی تھیں، تاہم لوگ اب دونوں یعنی جدید اور قدیم علاج سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر انہیں فوری آرام چاہیے تو مغربی دوائیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ عمومی صحت کی بہتری کے لیے روایتی چینی جڑی بوٹیوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ لیور کینسر کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم ہیپاٹائٹس کا ویکسین ہر فرد کو لگوانا چاہیے۔ یہ ہیپاٹائٹس کا ویکسین ہیپاٹائٹس بی وائرس کے اگینسٹ ویکسین ہے جو کہ لیور کے کینسر سے بچا سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا ویکسین ہے ہیپاٹائٹس بی کا ویکسین جو کہ لیور کینسر سے بچا سکتا ہے اور لیور کو کینسر ہونے سے روک سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس ویکسین کو ہر فرد کو کروا لینا چاہیے تاکہ جگر کے کینسر کے مسائل سے بچ سکے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے جگر کی کینسر کی وہ ہے شراب نوشی، تو یعنی کہ ڈرنکنگ اور شراب نوشی کو ترک کرنا چاہیے، اور ویکسین لگوانے سے اس مرض پہ کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔